ناظرین، یہ شاذ جو راوی ہیں ان کی روایت کو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ شاذ روایت ہے، اور ان کے مقابلے میں جو مور اتھینٹک ہیں، اوثق ہیں یا تعداد میں زیادہ اتھینٹک راوی ہیں، ان کی روایت کو کہا جاتا ہے محفوظ۔ تو اس طرح یہ سپریشن ہو جاتی ہے شذوذ کہہ کے کہ راوی کا پتہ یہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے سے زیادہ بڑے اسکالر کی مخالفت اس میں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہی شذوذ ہمیں ٹیکسٹ میں بھی، متن میں بھی دیکھنا ہے کہ اگر یہ سب اتھینٹک راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کہا ہے یہ کیجئے، اور وہ اتھینٹک راوی ہیں یا زیادہ بڑے اسکالر ہیں، تو ان کے مقابلے میں ایک چھوٹا اسکالر وہی حدیث بیان کرتا ہے مگر اس میں یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ کیجئے۔ تو اب یہ جو آپس کا ٹیکسٹ کا اختلاف ہے اس کو بھی اسی بنیاد پہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے کہ اس میں شذوذ ہے اور یہ محفوظ روایت ہے۔ تو ناظرین، یہ دونوں ٹرمز جو ہے محفوظ اور شذوذ کی، یہ جہاں نریشن میں، سند میں استعمال ہوتی ہیں وہاں ٹیکسٹ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس طرح سند کو چیک کیا جا رہا ہے اسی طرح متن کو بھی چیک کیا جا رہا ہے، اور یہی حال پانچویں کنڈیشن کا ہے، اور وہ ہے عدم العلہ، کہ کوئی بھی اس میں ہڈن ڈیفیکٹ نہ ہو۔ ہڈن ڈیفیکٹ ناموں میں بھی ہوتا ہے، جو راویوں کے نام ہیں سند ان میں بھی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہڈن ڈیفیکٹ متن میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ماہرین کو اس کا پتہ چلتا ہے، ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، ایک کا نام ہے عمرو بن دینار اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ ابن دینار، دونوں بہترین ثقہ اتھینٹک اسکالرز ہیں، میدان حدیث کے ماہر بھی ہیں۔ دونوں بھائیوں کے ٹیچرز بھی تقریباً ایک ہی ہیں، لیکن کسی پرٹیکولر حدیث میں عبداللہ ابن دینار نے یہ حدیث اپنے اس ٹیچر سے سن کے، جو عمرو بن دینار جو دوسرے بھائی ہیں ان کے وہ ٹیچر نہیں ہیں، تو عبداللہ نے اپنے اس پرٹیکولر ٹیچر سے سن کے یہ حدیث روایت کی۔ اب جو عبداللہ کے بعد کے جو راوی ہیں، کوئی ایک پہلا چھوڑ کے دوسرا کوئی بھی، اس کو ذرا شبہ سا ہوتا ہے کہ یہ عبداللہ ابن دینار نے یہ حدیث روایت کی ہے یا عمرو بن دینار نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ وہ بجائے عبداللہ کے عمرو بن دینار کا نام کہہ دیتا ہے اور روایت کر دیتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دونوں بھائیوں کا ٹیچر تو ایک ہی ہیں، تو کوئی نہیں، عبداللہ اس سے روایت کرے یا عمر روایت کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو لوگ اس ہڈن ڈیفیکٹ کو اس میں نہیں سمجھ پا رہے کہ اصل یہ روایت عبداللہ ابن دینار کی ہے، نہ کہ عمرو بن دینار کی، مگر لوگ کہتے نہیں۔ تو اس چیز کو جو اسکالر جانتا ہے وہ صرف اور صرف وہ ہوتا ہے جو ایک حدیث کو اس نے کئی چینز سے سنا ہو، اور جیسے کہ پہلے محدثین یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک ہم نے ایک روایت کو 50 مختلف نیریٹرز سے نہ سنا ہو، ہم اس روایت میں چھان بین کیے بغیر اس کو اتھینٹک قرار دے ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ جناب ایک ذوق تھا تحقیق کا، اور یہ معیار تھا جو انہوں نے قائم کر رکھا تھا، اور اس سے یہ پتہ چلا لیتے تھے کہ عبداللہ ابن دینار ہی ہیں جو اپنے اس ٹیچر سے حدیث بیان کرتے ہیں، جبکہ عمرو بن دینار ان کو ملے ہی نہیں، تو ان کا نام یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ ہڈن چیزیں جو ہیں، اس بارے میں کتاب العلل لکھی گئی ہیں۔ کتاب العلل، علل اسی ہڈن ڈیفیکٹ کو کہتے ہیں جو نیریٹر میں بھی ہے
اور ٹیکسٹ میں بھی ہے. تو یہ ہڈن ڈیفیکٹس علماء نے نکالے ہیں اور سمجھایا ہے، کتابیں لکھی ہیں بڑی ضخیم. اور یہ یاد رکھیے، کتاب جو علل کا سبجیکٹ ہے، ہڈن ڈیفیکٹ کا سبجیکٹ، اس میں اس غلطی کو یا ہڈن ڈیفیکٹ کو پہچان نہیں سکے مگر انہوں نے حدیث بیان کر دی. چند ایک علماء ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر تھے، انہوں نے ان تمام چیزوں کو نکال کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے، کتابوں میں لکھ دیا ہے. تو ناظرین، ایک تو یہ ہے کہ یہ ہڈن ڈیفیکٹ ناموں میں بھی آ جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ نام الٹے بھی کر دیے جاتے ہیں. یعنی عبداللہ ابن دینار ہے تو اس کو دینار بن عبداللہ بنا دیا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے. تو وہ بھی بندہ اس وقت سوچتا ہے کہ بھئی یہ کون سا راوی ہے. پھر اصل حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ راوی تو وہ ہے جس کے نام کو الٹ دیا گیا ہے، اصل نام یہ ہے. تو وہ نام درست کر کے پھر روایت کی جاتی ہے، اس کے پروف دیے جاتے ہیں. ناظرین، یہی چیز ٹیکسٹ میں بھی دیکھی جاتی ہے. ٹیکسٹ میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ دو حدیثیں ہیں، آدھی حدیث کی ٹیکسٹ لے کے اس حدیث میں ڈال دی اور اس کو پورا حدیث بنا کے بیان کر دیا، جبکہ اس کی روایت اور ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، لیکن دو ٹیکسٹ کو آپس میں ملا کے بیان کر دیا. مثلا ایک بڑی مشہور روایت ہے جو امام ذیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نصب الرایہ میں اس پر وضاحت کی ہے ساری، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتا سباتۃ قوم فبال قائما ثم توضأ فمسح علی ناصیتہ، اپنی پیشانی پہ آپ نے مسح کیا. اب پیشانی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ، یعنی یہاں 4 انگلیاں اوپر آگے لے جائیں تو بس اتنی پیشانی ہو سکتی ہے. تو بس اتنا وہ ایک روایت ہے جو امام ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. اب اس بارے میں وہ یہ لکھتے ہیں، یہ دراصل 2 الگ الگ حدیثیں ہیں اور جس کو ایک بنا کے پیش کیا گیا ہے. پہلی حدیث وہ یوں ہے کہ اتا سباتۃ قوم فبال قائما، بس یہاں تک ہے. تو ناظرین، پہلی حدیث یہ ہے، اور جو دوسری حدیث ہے توضأ فمسح علی ناصیتہ، یہ دوسری حدیث ہے. پہلی حدیث اتھینٹک ہے اور جو دوسری حدیث ہے یہ ویک ہے. اب دونوں کو ایک کر دیا گیا ایک ہی سیکوینس میں. تو امام ذیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ایسی حدیث ثابت نہیں ہے. تو جو ہڈن ڈیفیکٹ تھا انہوں نے کس طرح محسوس کیا، اور بہت سی روایات اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ وہ جمع کیں، تو کہیں بھی یہ چیز پیش نہیں آئی یا نظر نہیں آتی کہ یہ دونوں ٹیکسٹ کہیں اکٹھی ہوں. ایک کی الگ ٹیکسٹ ہے، ایک کی الگ نیریشن ہے، دونوں کو اکٹھا کسی اور نے کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہڈن ڈیفیکٹ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. علماء جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کو پتہ چلتا ہے. ناظرین، یہ 5 کنڈیشنز کون کون سی؟ کہ راوی عادل ہو، دوسری کہ راوی ضابط ہو، ایکوریٹلی اس نے ہر شے کو اچھی طرح ضبط کر رکھا ہو، اتھینٹک اس طرح بنتا ہے. پھر پوری نیریشن کنیکٹڈ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر اس میں کوئی ہڈن ڈیفیکٹ نہ ہو، نہ راویوں میں نہ ٹیکسٹ میں، اور اسی طرح اس میں کوئی شذوذ نہ ہو کہ چھوٹا اسکالر بڑے اسکالر سے یا ایک اسکالر اپنی سے زیادہ تعداد میں جو اسکالرز ہیں ان کی مخالفت نیریشن میں کر رہا ہو. ناظرین، جس حدیث میں یہ 5 چیزیں ہوں گی اس حدیث کو کہا گیا ہے وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، وہ حدیث صحیح ہوتی ہے.